اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وآل محمد بلند صلوات. سلام اور آداب کے بعد خداوند تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا ہے کہ وہ آپ تمام احباب کا آج کی اس فرش اعضاء میں چلے آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی شناخان سلام گزار یہاں اس ناچیز سے پہلے فرش اعضاء پہ موجود تھے، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار مل کے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے ضروری اعلانات۔ مجلس اعضاء شام 8:30 بجے یہاں ادارہ اعضاء میں برپا ہوتی ہے۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا، خصوصاً اپنے سامعین اور ناظرین سے، کہ بر وقت تشریف لائیے۔ آپ احباب بر وقت تشریف لائیں گے تو مجلس بھی ایک گلدستے کی مانند میں اپنے مقررہ اوقات کار میں اختتام پذیر ہو پائے گی۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب سے تاکید ہے کہ بر وقت تشریف لائیے، انشاءاللہ مجلس کا حسن اس سے دوبالا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مومنین کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اس حوالے سے آپ کے تعاون کی، آپ کی معاونت کی انتہائی اور اشد ضرورت ہے۔ ابھی بھی کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں سپانسرز جو ہیں وہ درکار ہیں۔ میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور ہمارے ساتھ اپنا دست شفقت بڑھائیے اور اس فرش اعضاء کی اس بھرپور انداز سے نمائندگی کیجیے کہ یہ ایک گلدستے کی مانند چار سو اپنی خوشبوئی جو ہے وہ پھیلاتا رہے۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس احسن اقدام کے بدلے میں آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آئیے ان تمام احباب کے لیے کہ جو اب تک اس کار خیر میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ شب حضرت میر انیس کا مرثیہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اسی مرثیے کے آگے کے چند بند ابتدائیے کے بعد یہ سلسلہ کلام جڑے گا قید کے ان حالات سے جب بی بی غش کھا کے پہلی دفعہ اپنے باپ کی موجودگی نہ پاتے ہوئے بے حال ہوتی ہیں، تو وہیں سے سلسلہ کلام جوڑتا ہوں میں۔ آپ ایک دفعہ صلوات پڑھیے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، مجبور ہیں لاچار ہیں ناموس محمد، سرور کے عزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہے ناموس محمد۔ زنداں کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے، غل ہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے۔ ہر شام و سحر شور یہ تھا ہائے حسینہ، اب تک نہ کفن تم کو ملا ہائے حسینہ، کاٹا تیرا ظالم نے گلا ہائے حسینہ، کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ، تم چھٹ گئے کٹوا کے گلا رنج و الم سے، اب کون چھڑائے گا ہمیں قید ستم سے۔ اس قید میں تھا بالی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا کا ہی بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں انہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہے ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو۔
یہ کہہ کے تڑپنے لگی وہ بے کس و دلگیر، سر پیٹا کئی بار تو حالت ہوئی تغیر، سمجھاتی تھی ہر بار اسے شاہ کی ہمشیر، پر ایسی وہ مچلی کہ نہ بہلی کسی تدبیر۔ یہ رنج و الم تھا دل غمناک کے اوپر، بسمل کی طرح لوٹتی تھی خاک کے اوپر۔ سر پیٹ کے ماں کہتی تھی ہائے ہائے میں کیا کروں، سر پیٹ کے ماں کہتی تھی ہے میں کروں کیا، مظلومی پہ اس بچی کے پھٹتا ہے کلیجہ، اس قید میں گزرا ہے ابھی فاقے پہ فاقہ، اے لوگو سکینہ کا میری دم ہے نکلتا، بند آنکھیں ہیں منہ کھولے میری ماہ جبیں ہے، کیا منہ میں چواؤں کہیں پانی بھی نہیں ہے۔ غش ہو گئی بس اتنے میں وہ بے کس و پرغم، ہر بی بی کو بس ہو گیا ایک سکتے کا عالم، بانوں نے کہا ہائے میں اب کیا کروں اس دم، ہاتھوں سے چلی شیفتہ سید اکرم، جانو جگر شاہ مدینہ کو غش آیا، فریاد ہے فریاد سکینہ کو غش آیا۔ یہاں ہائے سکینہ کا ہوا شور جو ایک بار، تب خواب سے حاکم بھی محل میں ہوا بیدار، منگوائی خبر جب تو کسی نے کیا اظہار، ایک 4 برس کی جو ہے شبیر کی دلدار، یاد اس کو نہیں شاہ کی فراموش ہوئی ہے، بابا کو یہ روئی ہے کہ بے ہوش ہوئی ہے۔ ہلکا کیے گرد اس کے حرم روتے ہیں باہم، کوہرام ہے زنداں میں قیامت کا ہے عالم، بولا یہ خبرداروں سے اس وقت وہ ازلم، پہنچاؤ خرابے میں سرے سید اکرم، بے تاب ہے ملے شہ مظلوم کے سر سے، محروم نہ رہ جائے وہ دیدار پدر سے، جس تشت طلائی میں رکھا تھا سر سرور، خدام روانہ ہوئے جلدی اسے لے کر، جا کر در زنداں پہ پکارے وہ بد اختر، لے جاؤ کوئی آ کے سر سید بے سر، خوشبو اسے شبیر کی زلفوں کی سنگھا دو، سر باپ کا مظلوم سکینہ کو دکھا دو، روتے در زنداں پہ گئے سید سجاد، سر باپ کا ہاتھوں پلیا بدلے ناشاد، زنداں میں چلے کرتے ہوئے نالہ و فریاد، جہاں پہنچے تو رانڈوں نے کیا جا کے یہ ارشاد، شبیر کا سر آیا ہے تعظیم کو اٹھو، زہرا کے جگر بند کی تسلیم کو اٹھو، سر پیٹیں یہ سنتے ہی سبھی بیویاں باہم، زینب نے کہا کرتی ہے تسلیم یہ پرنم، ہاتھوں پلیا پھر سرے سردار دو عالم، سر پیٹ کے سب بیویاں کرنے لگی ماتم، سر ہاتھوں پا بھائی کا بہن نے جو دھرا تھا، ایک نور خدا 4 طرف جلوہ نما تھا، بالی پا سکینہ کے سر شاہ جلائی، بوئے بو گیسوئے سرور کی سکینہ کو سنگھائی،
بابا کی جو بو دختر مظلوم نے پائی، کچھ غش میں افاقہ ہوا اور ہوش میں آئی۔ آہستہ کہا روح مزہ پاتی ہے لوگو، بو بابا کی زلفوں کی چلی آتی ہے لوگو۔ پھر تھام کے شانے اسے بانوں نے اٹھایا، زینب نے کہا لے تیرا بے کس پدر آیا۔ سر خاک پہ سجدے کو سکینہ نے جھکایا، دیکھا جو سوئے تشت تو یہ شور مچایا۔ بابا کا میرے سر ہے یہ پہچان گئی میں، ان خون بھری زلفوں کے قربان گئی میں۔ چھوٹے سے جو ہاتھوں سے اٹھایا سر سرور، آنکھیں ملی رخساروں سے منہ رکھ دیا منہ پر۔ لکھا ہے جنبش میں تب آئے لب اطہر، حضرت نے بھی اعجاز سے چومے لب دختر۔ واہ ہو گئیں آنکھیں شہ مظلوم کے سر کی، بیٹی پا جب یاس سے حضرت نے نظر کی۔ بیٹی نے کہا صدقے میں اس پیار کے بابا، یہ کس نے گلا آپ کا تلوار سے کاٹا؟ سر تو ہے یہاں اور تنے پر نور ہے کس جا، وہ بازو کہاں ہیں جو میرے ہوتے تھے یکجا؟ اب منہ سے نکلتا ہے کلیجا میرا پھٹ کر، وہ چھاتی کہاں جس سے میں سوتی تھی لپٹ کر۔ اس سن میں کہوں کیا جو ستم میں نے اٹھائے، یا شاہ تماچے مجھے ظالم نے لگائے۔ بندے میرے چھینے مجھے نیزے بھی دکھائے، باندھے ہوئے گردن میں رسن کھینچتے لائے۔ نہ پاس ہیں آپ اور نہ چچا جان ہمارے، فریاد کے مجروح ہوئے کان ہمارے۔ اتنے میں کہا شمر ستم گر نے یہ آ کر، دے جاؤ بس اب جلد سرے سبت پیمبر۔ حاکم کا مجھے حکم یہ پہنچا ہے مقرر، دن بھر سے دم بھر سے زیادہ نہ رہے یہاں سر سرور۔ روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کو، بہلی ہو سکینہ تو حوالے کرو سر کو۔ ناداں نے سنی شمر کی آواز جو ایک بار تن کانپ گیا، سہم گئی وہ جگر افکار۔ بانوں سے لپٹ کر کہا اے مادر غم خار، جاں اپنی میں دوں گی یہ سر دوں گی نہ زنہار۔ کرتے میں چھپا لیتی ہوں اس خون بھرے سر کو، دیکھا نہیں جی بھر کے ابھی اپنے پدر کو۔ سن لو یہ وصیحت میری تم سب کے میں قرباں، تم بھی نہ اسے دیجیے سر سرور ذیشاں۔ جھنجھلا کے مجھے قتل کرے گر یہ بد ایماں، سر باپ کا رکھ دیجیو میری قبر میں اماں۔ ہوگا نہ کلک روح میری شاد رہے گی، واللہ میری گور بھی آباد رہے گی۔ واللہ میری گور بھی آباد رہے گی۔ آفت میں گرفتار ہے ناموس محمد، مجبور ہیں لاچار ہے ناموس محمد، سرور کے عزادار ہے ناموس محمد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ انہی مصروں کے سائے میں اب میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوار جاوید جعفری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔